باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دونه لا يخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انه لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 25 تک سورہ نحل ہے اور 14واں سپارہ ہم انشاءاللہ سماعت کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ اس سے پہلے آیت میں فرمایا نا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو میری نعمتوں کو تم شمار کر سکتے نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ میں اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں بھی یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ منافقت انسان کی دل کی کیفیت کا نام ہے، کہ کسی کا بغض رکھ لینا انسان کے دل میں، کسی کے بارے میں غلط رائے رکھ لینا، تو بے شک وہ بندہ آپ کے دل کی حالت سے باخبر نہیں، لیکن وہ ذات جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے، وہ ذات ہر ایک حوالے سے ہمارے ظاہر اور باطن سے باخبر ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جو لوگ پوجتے ہیں اللہ کے سوا غیروں کو، لا یخلقون شیئا وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز، وهم یخلقون بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ پوجنا سے مراد کیا ہے؟ عبادت کرنا، اس کو الہ خدا ماننا، اس کو اللہ ماننا۔ میری بات سمجھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور یہ بالکل بلا شک و شبہ بتوں کے بارے میں ہے، جو لوگ اللہ کے علاوہ کس کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں بتوں کی، لا یخلقون شیئا وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی انہیں تو لوگوں نے خود ہاتھوں سے بنایا، تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ان اصنام کی بے بسی کو مزید بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پرستش میں یہ لگے ہوئے ہیں، وہ بیچارے کوئی چیز پیدا ہی کیا کریں گے، وہ تو خود کسی خالق اور صانع کے محتاج ہیں۔ وہ تو بے جان مجسمے ہیں جن میں زندگی کا نشان تک نہیں، نہ وہ کچھ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، انہیں تو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ بتوں کے بارے میں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پہ جاتا ہے اور انہیں اللہ کا بندہ سمجھ کے جاتا ہے تو حرج۔ یہ جو عمومی طور پہ ایک خیانت کی جاتی ہے اور ایک بددیانتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ہاں جانے والوں کو بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تم جا کے وہاں ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو پوجتے ہو، دس اینڈ دیٹ۔ تو یہ چیزیں بددیانتی اور خیانت کے علاوہ کچھ ہیں نہیں۔ حقیقتاً اس سے مراد وہی ہے جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تو خود پیدا ہی نہیں کر سکتے، وہ تو خود کچھ کام ہی نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اموات غیر احیاء وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون اور وہ نہیں سمجھتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ مردہ سے مراد ایک یہ ہے کہ بندہ زندہ ہو اور مر جائے، یہ مردہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس میں زندگی کی کوئی رمق ہی نہ ہو، یعنی کہیں اس کے وجود میں زندگی آئی ہی نہ ہو تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ کہا جاتا ہے۔ الہکم الہ واحد تمہارا خدا بس خدا واحد ہے، یہ تمہارا خدا ایک ہی ہے بس۔
فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکر ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مغرور ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی یہ بار بار اللہ تعالیٰ باور کرانا چاہتا ہے بندے کو، کیا ہے میرے بندے، تو جو دل کے کسی کونے خدرے میں چھپاتا ہے میں رب وہ بھی جانتا ہوں، جو تو ظاہر کرتا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، مجھ سے کچھ چھپا ہوا تیرا نہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل فرمایا ہے تمہارے پروردگار نے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ تو پہلے لوگوں کے من گھڑت قصے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلًا، تاکہ اس ہرزہ سرائی کے باعث وہ اٹھائیں اپنے گناہوں کے پورے بوجھ کو یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں جہالت سے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا برا اور گراں ہے یہ بوجھ جسے وہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا بدو قبائل میں ہونے لگا۔ وہ اس امر کی تصدیق کے لیے ایام حج میں اپنے قاصد مکہ روانہ کیا کرتے۔ جب وہ مکہ آتے اور کسی کافر سے ان کی ملاقات ہوتی اور وہ اسے حضور کے متعلق دریافت کرتے تو وہ کہتا خاشا وکلا، قطعاً وہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ گزشتہ قوموں کی کہانیاں ہیں جو اس نے خود گھڑی ہیں اور اب لوگوں کو سنا کر اپنے دامے ترویج میں پھنسا رہا ہے۔ اس طرح لوگوں کو چشم ہدایت تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ بدظن کر کے واپس کر دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو اس کی دعوت پر جتنے لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں ان سب کا ثواب اسے ملتا ہے اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، اور جو شخص گمراہی کی طرف بلاتا ہے اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ان سب کا گناہ بھی اسی پر لادا جاتا ہے اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔